زبیر، جس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زینت اس طرح سے اس کے سامنے آئے گی اور وہ زینت سے معافی بھی نہیں مانگ پائے گا۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار مہتاب بیگم زبیر پر ترس کھا کر زبیر کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں تاکہ اس کی آنکھوں کا علاج کروا سکیں۔ وہاں سے واپسی پر جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں تو اچانک سے شہانہ کی نظر زینت پر پڑتی ہے اور وہ اپنی ماں کو بھی آگاہ کرتی ہے کہ وہ دیکھیں، وہ زینت ہی ہے نا۔ زینت کو دیکھنے کے بعد زبیر شہانہ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ملاقات زینت سے کروا دو، مجھے ایک بار زینت سے ملوا دو، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن زینت جو کہ زبیر، شہانہ اور مہتاب بیگم کو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور وہیں سے رکشہ پکڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہانہ جو کہ زبیر سے کہتی ہے کہ وہ وہاں سے جا چکی ہے، ہمیں تو اس سے بات کرنے کا موقع تک نہیں ملا، تو وہیں پر زبیر یہ بات سوچ کر ہی افسوس میں آ جاتا ہے کہ زینت میرے سامنے آئی اور میں اس سے معافی تک نہ مانگ سکا۔ گھر آنے کے بعد جب شہانہ زبیر سے کہتی ہے کہ تمہاری ہی کی گئی غلطی کی سزا تمہیں مل رہی ہے، ظاہر سی بات ہے جس طرح سے تم نے اپنی بیوی کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا تھا وہ تم سے ڈر کر بھاگ گئی، اسی لیے اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ تم سے بات کر سکے۔ اس بات پر زبیر شہانہ سے کہتا ہے کہ یہ میرے ہی کیے گئے گناہوں کی سزا ہے جو مجھے بھگتنی پڑ رہی ہے، میں رشتوں میں توازن نہیں رکھ سکا، میں اپنی بیوی اور بچیوں کو انصاف نہیں دلوا سکا، یہ میری ہی غلطیاں ہیں کہ میں نے ہمیشہ سے اپنی ماں اور بہنوں کو اوپر رکھا اور ہر ظلم اور زیادتی کا نشانہ اپنی بیوی اور بچیوں کو بنایا۔ زبیر کی یہ باتیں سننے کے بعد شہانہ اور مہتاب بیگم غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے باہر نکالو، یہ تمہاری اپنی مرضی تھی۔ اس بات پر زبیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا، آپ لوگوں نے مجھے جو کچھ بھی دکھایا میں وہی دیکھتا رہا اور اسی مطابق میں اپنا گھر تک تباہ و برباد کر بیٹھا۔ وہیں پر دوسری طرف بھائی جی جو کہ جاتے ہیں ستارہ کے پاس اور جا کر بتاتے ہیں کہ جہانگیر کی موت ہو چکی ہے۔ جہانگیر کی موت کا سننے کے بعد ستارہ بے سدھ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جہانگیر کو مار ڈالا۔ بھائی جی جو کہ جہانگیر کے بارے میں سننے کے بعد ستارہ سے کہتا ہے کہ میں نے اسے نہیں مارا، اللہ کی طرف سے اس کی زندگی ہی اتنی لکھی ہوئی تھی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس بات پر ستارہ بھائی جی سے جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، تم نے اسے مارا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد بھائی جی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ پڑ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کرو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کہ اچانک سے بھائی جی کو فون آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس والے بھائی جی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی جی اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ کسی نے ہمارے خلاف سازش کھیلنے کی کوشش کی ہے، تم لوگ ایسا کرو کہ گارڈز کو اکٹھا کرو اور یہاں سے نکلنے کی تیاری کرو۔ ستارہ جو کہ سوچتی ہے کہ اس سے بہترین موقع مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا بھائی جی کی گرفت سے بھاگنے کا۔ وہیں پر دوسری طرف زینت جو کہ گھر پر پہنچنے کے بعد زبیر کے بارے میں سوچ میں پڑ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخرکار شہانہ باجی نے زبیر کا ہاتھ کیوں تھام رکھا تھا اور زبیر نے چھڑی کیوں پکڑی ہوئی تھی، آخرکار زبیر کو ایسا کیا ہوا ہے، کیا وہ بیمار ہے جو اسے اس حالت میں نے دیکھا، کیا مجھے زبیر سے رک کر بات کر لینی چاہیے تھی، کیا میں نے وہاں سے بھاگ کے غلط تو نہیں کیا، یہی سوالات زینت کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا زینت کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اسے زبیر کے پاس جانا چاہیے اور جا کر اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ اسے آخرکار ہوا کیا ہے؟ کیا زینت زبیر کے پاس واپس جائے گی اور زبیر کے معافی مانگنے پر زینت زبیر کو معاف کر دے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل بہکاوے۔